مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں بے شمار مرتبہ محبتوں عقیدتوں کے نذرانے عرض کرنے کے بعد اجتماع جمعہ میں شریک ہونے والے معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ مالک دو جہاں نے نماز جمعہ کی ادائیگی کا موقع عطا فرمایا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے اللہ کریم ذریعہ نجات فرمائے۔ مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ احباب کی خدمتوں میں عرض کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک وسیلے سے پاک رب کی پاک بارگاہ میں عاجزانہ طور پہ دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل میری زبان پر کلمۃ الحق فرمائے، آمین، اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ آپ احباب کی خدمتوں میں تلاوت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک مثال آپ احباب کی خدمتوں میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمارا کوئی بیٹا ہماری نافرمانی کرے تو باپ چونکہ اسے مان ہوتا ہے کہ یہ سارا میرا مال ہے، تو میں اس مال میں سے اپنے اس بیٹے کو حصہ نہیں دوں گا، تو وہ اس مان کو، وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ کہہ دے کہ تو جہاں مرضی چلا جا، اس گھر سے نکل جا، جب تو نے میری بات نہیں ماننی تو میرے گھر میں رہنے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو جب یہ کہہ دیتا ہے کہ جب تو میری بات نہیں مانتا تو میرے گھر میں بھی تجھے رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب بیٹا بھی جوان سالہ ہے، باپ کی بات پر غصے میں آ گیا، گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بیٹا تو گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن والدین کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے لیے محبت رکھی ہے۔ کچھ لمحے گزرنے کے بعد، کچھ وقت بیتنے کے بعد، کچھ دن کے گزرنے کے بعد والد اور والدہ دونوں کو اپنے بیٹے کی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے، والدہ چونکہ جلد پگھل جائے گی، وہ ظاہر کر دے گی کہ مجھے میرے بیٹے کی یاد آ رہی ہے، اور باپ اس بات کو قبول کرنے میں کچھ وقت لے گا، لیکن بالآخر باپ بھی یہ بات قبول کر لے گا کہ اسے بھی اس کے بیٹے کی یاد آ رہی ہے۔ اب دونوں کوشش یہ کریں گے کہ کسی طریقے وہ بیٹا جو غصے سے گھر چھوڑ گیا ہے اس کا پتہ معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے تو ہم اسے لے آئیں۔ بڑا ڈھونڈتے ہیں، بیٹا
نہیں ملتا تو بالآخر کیا کرتے ہیں؟ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں. تحریر کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ میں فلاں بن فلاں، میں نے اپنے بیٹے کو غصے میں اپنے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا گھر واپس آ جائے تو میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، جو کر چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، بس ایک بار وہ گھر آ جائے، بس ایک بار وہ گھر آ جائے. یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ اشتہار دیا جاتا ہے. یہ تو تھی بندے کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ. اب چلیے جو قرآن پاک میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان ذرا پلٹ کے واپس تو آ کے دیکھ ذرا تیرا رب کتنا کریم ہے، تیرا رب کتنا کریم ہے، تیرا رب کتنا کریم رب ہے. سب اگر باپ کچھ دن گزرنے کے بعد بیٹے کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو وہ رب جس نے اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ احسان ایک یہ بھی فرمایا کہ اپنے محبوب نبی کی امت میں شامل فرمایا، تو پھر وہ رب بھی علل اعلان کہتا ہے اے بندے واپس آ جا، جو کر چکا ہے معاف کر دیا جائے گا، واپس آ جا. واپس آنا تیرا کام ہے، معاف کرنا تیرے رب کا کام ہے. سبحان اللہ. تو واپس آ جا، تیرا رب تجھے معاف کر دے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کسی نے گمراہ کر دیا ہے، ذرا پلٹ کے واپس دیکھ، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمانے سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے، انسان کو بنانے سے پہلے جو سب سے پہلے تحریر اپنے پاس لکھی تھی وہ تحریر یہ تھی اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَىٰ غَضَبِي، اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَىٰ غَضَبِي. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمانے کے سے پہلے یہ تحریر اپنے پاس لکھی تھی کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. صاحبو رب کریم نے عذاب دینے کے لیے لوگوں کو پیدا نہیں کیا، وہ معاف کرنے والا بڑا کریم ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جلوہ ہم حاضر تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرماتے ہیں، ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک بابا جی، ایک بزرگ، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، یہ بویں یہ بھی سفید ہو گئی ہیں، اور کمر میں اتنی طاقت نہیں کہ سیدھے چل سکیں. اور فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے. اس طرح جھک کے وہ جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے استقبال کیا. کس طرح؟ اٹھ کے استقبال کیا، پکڑ کے پاس بٹھایا. آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے باتیں کر رہے ہیں تو وہ بابا جی کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بات کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ جو بھی بات کرتے ہیں ان کی بات میں مایوسی سی نظر آتی ہے. تو کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھنے لگے بابا جی آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟
تو وہ بابا جی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 96 سال میری عمر ہو گئی ہے. توجہ میری طرف رکھیں, کتنی عمر ہے؟ 96 سال عمر ہو گئی ہے. اور میں جب اپنی زندگی کے جو گزرے ہوئے ایام ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی بھی نیکی نظر نہیں آتی. 96 سال عمر ہے, کوئی بھی نیکی نظر نہیں آتی. وہ بابا جی کہنے لگے جب میں پیچھے دیکھتا ہوں مجھے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اس حصے میں آپ کے ایک صحابی ملے ہیں, انہوں نے مجھے سمجھایا ہے تو ذرا عقل ٹھکانے آئی ہے, تو میں اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. سوال یہ ہے کہ اب میرا یہ بیکار جسم 96 سال عمر ہے, سیدھا چل نہیں سکتا, 96 سال عمر ہے. اس بیکار جسم کے ساتھ نہ اس جسم میں اتنی طاقت ہے کہ لمبی نمازیں پڑھ کر آپ کو راضی کر سکوں, نہ اس جسم میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکوں, اور نہ ہی اس جسم میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی محنت مزدوری کر کے پیسے صدقات کر سکوں. اس بیکار جسم کے ساتھ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں تو کیا میرا رب مجھے قبول کر لے گا؟ سوال کیا ہے؟ بیکار جسم جسے سگے بیٹے برداشت نہیں کرتے, دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ابا جی کو پردہ دے دے. بیکار جسم کو بیٹے برداشت نہیں کرتے. وہ بابا جی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیکار جسم کے ساتھ اگر میں اپنے رب کی طرف رجوع کر لوں تو کیا میرا رب مجھے قبول کر لے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح برسات کے موسم میں بارش کی جڑی لگتی ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جب ذرا طبیعت سنبھلی تو آپ بابا جی کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بابا جی اللہ کریم کو آپ کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے. مجاہد بڑے ہیں, مجاہد بڑے مجاہد ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد بڑے ہیں, اللہ کو آپ کی جہاد کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی معاذ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے کہ آپ صدقات کریں گے تو وہ پوری ہوگی. اور نماز تو بندہ اپنے لیے پڑھتا ہے, اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ فرمانے لگے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, فرمایا کہ بابا جی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن میں اللہ کا رسول آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے تو مالک لم یزل آپ کے 96 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا, آپ کے دل کی سچائی کو دیکھتے ہوئے آپ کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. 96 سال گناہوں میں گزری, ایک لمحہ لگا دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کر لی. بلکہ ایک اور مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے تسلیم کر لے, مجھ سے غلطی ہو گئی, رو کے جب بندہ گڑ گڑا کے اپنے رب سے یہ بات تسلیم کر لیتا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ بخشنے پہ آئے تو وہ گناہ نہیں دیکھتا, بہانے دیکھتا ہے صاحبو. بلکہ صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم بھولے سے بھی بھول کے بھی اللہ کا نام لے لو تو وہ تب بھی تمہیں خالی نہیں چھوڑتا. مولانا روم آپ نے یہ حکایت لکھی, آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو وہ بت کے سامنے کھڑا تھا. اللہ اکبر. تو بت کو کہتے ہیں صنم, پتھر کو صنم کہتے ہیں. تو وہ بت کے سامنے ساری رات کھڑا ہو کے یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا تھا, ساری رات کہتا رہا. اب رات کا پچھلا پہر ہے, تھک گیا ہے بیچارہ, نیند نے غلبہ کیا تو یا صنم کی بجائے زبان سے نکلا یا صمد.
کیا نکلا؟ یا سمد. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین آپ کو فرمایا کہ دوڑ کے جا کے اس کی ساری حاجات پوری کر کے جو مانگتا ہے دے آ. آپ عرض کرنے لگے یا اللہ یہ بھول کے تیرا نام لے رہا ہے, تجھے جان بوجھ کے اس نے یاد نہیں کیا, یہ بھولے سے تیرا نام نکل گیا ہے. تو رب ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل وہ جس پتھر کے سامنے ساری رات یا سنم یا سنم یا سنم کہہ رہا تھا اس نے تو کچھ نہیں دیا, اب میرا نام لیا سو, اگر میں بھی کچھ نہ دوں تو مجھ میں اور خود میں کیا فرق رہ جائے گا. ایک مرتبہ بھولے سے کہہ دیا یا سمد, تو اللہ کریم نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا کے اس کی جولیاں بھر کے آ. صاحبو اگر ہم رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو رب اتنا کریم خالی نہیں چھوڑتا. کمیاں تو ہمارے اندر ہیں, کمیاں ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کیا. وہ رب تو آج بھی بخشنے پر قادر ہے, بخشنے پر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے پاس جیسے 14ویں کا چاند ستاروں میں جگمگا رہا ہوتا ہے, کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جلوہ فرما ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کو اے میرے صحابہ ایک بات تو بتاؤ. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیجئے. فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بات تو بتاؤ کہ ایک شخص ہے, اس نے ایک بہت لمبے صحرا کا سفر شروع کر لیا ہے اور اونٹ پہ اس کی سواری ہے اور اس کے سفر کا سارا سامان اس کے اونٹ کے اوپر ہے, اس کی سواری کے اوپر ہے. سارا دن وہ سفر کر کر کے جب تھک جاتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں, تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر آگے سفر کروں گا. تو وہ اپنی سواری کو, اپنے اونٹ کو ایک درخت کے ساتھ باندھتا ہے اور خود اس درخت کے نیچے سائے پہ بیٹھ کے آرام کرنے لگ جاتا ہے. اب فرماتے ہیں چونکہ تھکا ہوا تھا ایک دم سے نیند آ گئی, سو گیا. جب اٹھتا ہے, جب بیدار ہوتا ہے, جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جس پہ اس کی زندگی کا سامان لگا ہوا تھا, جس پہ اس کے سفر کا سامان تھا, وہ اونٹ سامان سمیت غائب ہے. وہ اونٹ سامان سمیت غائب ہے. اس نے بڑا ڈھونڈا ادھر ادھر لیکن راستہ بہت لمبا تھا, نظر نہ آیا کچھ. تو تھک کے مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ اب اونٹ تو مل نہیں رہا, اب موت ہی آئے گی. جب بیٹھ گیا تو اچانک کیا دیکھتا ہے, تھوڑی دیر بعد وہی اونٹ جس پہ اس کا سامان تھا وہ اونٹ سامان سمیت اس کے سامنے کھڑا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے صحابہ بتاؤ اس شخص کی جو صحرا میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا, جب اس وقت اپنی زندگی کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑا خوش ہوگا, بڑا ہی خوش ہوگا. تو کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے, فرمایا کہ اس شخص کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی رب کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی نافرمان توبہ کر لیتا ہے. جب اللہ کا کوئی نافرمان اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آ جاتا ہے تو جتنی خوشی رب کو ہوتی ہے اتنی خوشی پھر کسی کو بھی نہیں ہوتی. صاحب اس کی رحمت ہمارا استقبال کر رہی ہے. کمیاں ہمارے اندر ہیں کہ ہم اس طرف جانے کی کوشش نہیں کر رہے. بلکہ مجھے ایک اور حدیث مبارکہ آخر میں سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لیتا ہے نا، اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ کریم زمین کو حکم دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کیا زمین تو بھول جا میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بندے کو اپنی طرف صلح کی طرف مائل ہوتا دیکھ کر اللہ سے جب بندے کی صلح ہو جاتی ہے تو اللہ کریم زمین بلکہ آسمان کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم بھول جاؤ میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو تم نے لکھا تھا وہ مٹا دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری الہ، پہلے خود ہی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو بھی برا عمل کرتا ہے لکھ لینا ہے، لکھتے رہے ہیں، رجسٹروں کا ڈھیر لگا دیا اس کے سیاہ کارنامے، اب کہتا ہے مٹا دو۔ تو رب کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اب میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس لیے سارے رجسٹر تم مٹا دو، اس کے سارے کارنامے مٹا دو۔ صاحبو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا صدقہ ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے۔